ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو حسن زبانی کا سلام پہنچے۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے جس کی عمر 7-8 سال ہے کے ساتھ بیٹھا موبائل پر ٹاک شو دیکھ رہا تھا۔ اس ٹاک شو میں دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ میرے بیٹے نے پوچھا، پاپا یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے پھر پوچھا، پاپا بتائیں نا یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ یقین جانیے اب بھی میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے بڑی اچھی بات کہی جو میں آپ کو آخر میں چل کر جو ہے نا وہ بتاؤں گا۔ ٹاک شو میں مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عفنان اللہ خان اور تحریک انصاف کے کور کمیٹی کے رکن اور چیئرمین کے ترجمان شیر افضل خان مروت ایڈوکیٹ کے درمیان ہونے والی ہاتھا پائی موضوع بحث ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر آج کل دیکھ رہے ہوں گے۔ بظاہر تو دونوں شخصیات پڑھی لکھی معلوم ہوتی ہیں، میں نے کہا پڑھی لکھی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی اپنی جماعتوں کی بھرپور نمائندگی کرتی ہیں۔ اچھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں ٹی وی پر آتے، قوم سے اپنے اس رویے پر معذرت کرتے اور بغل گیر ہوتے جس سے معاشرے میں ایک مثبت تاثر جاتا اور دونوں جماعتوں کے کارکنان جو ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف مورچہ زن رہتے ہیں ان کے اندر کی سیاسی گرمی بھی کچھ ٹھنڈی ہوتی، لیکن اس کے الٹ کیا گیا اور دونوں اپنے حلقہ احباب اور سوشل میڈیا پر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنی اپنی پہلوانی کے قصے سنا رہے ہیں اور اس پر واہ واہ ہو رہی ہے، کچھ لوگ واہ واہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں حالیہ چند سالوں میں جس طرح کی سیاست پروان چڑھی ہے اس نے بہتری کی بجائے ملک کی تباہی کی ہے۔ سیاست اتنی زہر آلودہ ہو گئی ہے کہ ایک گھر میں رہنے والے تیری جماعت میری جماعت میری جماعت تیری جماعت کی تفریق میں پڑ گئے ہیں، اور ایسے واقعات بھی ہیں کہ اس آلودہ سیاست نے خاندانوں میں پھوٹ ڈال دی ہے، یقین جانیے پھوٹ ڈال دی ہے۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے درمیان جو واقعہ رونما ہوا یہ مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارے سیاسی کلچر میں عجیب سی جو ہے نا وہ تبدیلی آئی ہے۔ سیاستدانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ جو اونچی آواز میں بولے گا، کسی کے گلے پڑے گا یا جو کسی کو تھپڑ مارے گا وہ نہ صرف مشہور ہو جائے گا بلکہ قیادت اس کی جو ہے نا وہ پذیرائی بھی کرے گی، بلے بلے کرے گی اور وہ سیاسی قیادت کے قریب سمجھا جائے گا۔ چک کے رکھ کام، اس سوچ نے معاشرے میں عدم برداشت کی بنیاد رکھ دی ہے۔ سیاسی جماعتیں ایسے رویوں کی ذمہ دار ہیں اور انہیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اس رجحان کو روکنا ہے اور جو شخص بدتمیزی کرے گا اسے نوٹس دے کر پارٹی سے باہر نکال دینا چاہیے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا اور نہ مستقبل میں ایسا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آج ہمارے ملک کہ یہ موروثی سیاستدان عوامی مسائل حل کرنے کی بجائے پوری دل جمی سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں جتے ہیں۔ کیا مجھے یہ بتائیں، کیا ٹاک شوز کے ذریعے کبھی کوئی ایک بھی عوامی مسئلہ حل ہوا ہے یا کروایا گیا ہے؟ دسو نا مینوں۔ تہذیب، شائستگی اور مقصد کی لگن ان سیاستدانوں کے مزاج سے اٹھ چکی ہے۔ گھٹیا الزامات، کردار کشی، جھوٹے بیانیے اور ہٹ درمی یہ آج کی سیاست کا جو ہے نا وہ ٹریڈ مارک بن چکے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں ٹی وی چینلز پر ٹاک شوز کرنے والے اینکرز کے بارے میں بھی بات کرنی ہے۔ کیا ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جس سے عام لوگوں کے مسائل اجاگر ہوں؟
जिससे महंगाई या लोगों के दरपेश दीगर मुश्किलात की निशानदही हो, या उनका फोकस सिर्फ रीडिंग लेना होती है। अक्सर एंकर की कोशिश होती है ऐसे निकात उठाए जाएं जिस पर सख्त गुफ्तगू हो और मुबाहिसा हो। आजकल बहुत से एंकर रेटिंग के चक्कर में सियासी जमातों के रहनुमाओं के दरमियान चलने वाली गर्मा गर्म बहस को रोकने के लिए उस तरह मुदाखलत नहीं करते जिसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि इस तरह के क्लिप वायरल होने से उनकी रेटिंग और शोहरत में इजाफा होता है। चुप के रखो काम, हमारी रेटिंग जो बढ़ेगी, हमें फ़ायदा होगा, तुसी जो मर्ज़ी करो। अपनी बात को समेटता हूँ। असल में बात यह है कि हमारे पास दलाइल ही नहीं होते। हम दलील से बात करने और दलील सुनने के आदी ही नहीं, क्योंकि हमारी ऐसी तरबियत ही नहीं हुई। अगर सियासी जमातें इस रुझान को परवान ना चढ़ाना चाहती तो इनकी नुमाइंदगी करने वाला जो रहनुमा ज़रा सी अखलाक से गिरी हुई बात करता या हाथ चलाता तो उसे प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले ही जमात से जो है ना वो बाहर कर देते। जा भी तू फारिग है, हमने जमात में तुझे नहीं रखना। किसी दूसरे रहनुमा के दिल में ये ख्वाहिश पैदा ही ना होती कि मैं भी इस तरह की जो है ना वो जुड्डे कराटे करके इसकी जगह लेनी है। वो ये ना सोचता, बल्कि सब अपनी अपनी इस्लाह करते और मुआशरे में भी बिगाड़ पैदा ना होता। अच्छा, शुरू में जो मैंने अपने बच्चे की बात की, उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा, पापा आप तो हमें लड़ने से हमेशा मना करते हैं और कहते हैं कि गंदे बच्चे लड़ते हैं। क्या ये अंकल्स के माँ बाप इन्हें लड़ाई करने से नहीं रोकते? ये बात कही उसने मुझसे। मेरे पास शायद अब भी कोई जवाब नहीं था। यकीन जानिए, कोई जवाब नहीं था। शायद मेरे लिए डूब मरने का मुकाम था। मैं उसको कोई जवाब नहीं दे सका और सोच में पड़ गया। बस इतना कहूँगा अपने बड़ों से, हुक्मरानों से, सियासतदानों से, डूब मरने का मुकाम है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी और हम सब के लिए भी। अहकाम बाला से कहूँगा इस अहम मसले पर फौरी तवज्जो दें और उनके टॉक शोज़ को म्यारी बनाएं। अगर आप म्यारी नहीं बना सकते तो खुदारा इन्हें बंद कर दें। आप ये बताएं, इन टॉक शोज़ में आकर ये हमारे हुक्मरान, सियासतदान ये क्या सबक दे रहे हैं हमें? हमारे बच्चों को क्या सबक मिल रहा है? इस देखने वाली आवाम को क्या सबक मिल रहा है? ये आपको बताना होगा। देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया।